آج 23واں روزہ ہے اور آج کی رات تاک بھی ہے، اور تاک راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ یہ شب قدر ایک رات نہیں، وہ 50,000 راتوں سے بہت اونچی فضیلت ہے اس کی۔ ایک کیفیت یہ ہے زندگی کی، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آج کا دن اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر ایک چیز عمل کر لیں۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ ہلکا سا خلال ضرور کریں اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ، سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں روزہ ہے اور آج کی رات تاک بھی ہے، اور تاک راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ درویش ایسے تھے جو ساری زندگی صرف تاک راتوں کو تلاش کرتے تھے، اور تاریخ میں ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف شب قدر کی تلاش کی ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ شب قدر ایک رات نہیں، وہ 50,000 راتوں سے بہت اونچی فضیلت ہے اس کی، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک ہے ساری رات جاگنا، خدا نہ خواستہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ اہل اللہ نے، درویشوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ فرض کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے، فرض ضائع نہ ہو جائے۔ ایک کیفیت یہ ہے زندگی کی، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آج کا دن اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر ایک چیز عمل کر لیں جو آپ کو انشاءاللہ تاک راتوں کی سچی برکات عطا کرے گا، اور تاک راتوں کا سچے لمحات میں آپ کا حصہ ملائے گا۔ سچے لمحات وہ یہ ہے کہ آپ، ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ، ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے۔ اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر۔ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا، بیدک الخیر، اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں؟ آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ یہی ہے۔ یہ 23واں روزہ، 23ویں روزے کی عبادات، 23ویں روزے کی برکات۔ اچھا، ایک چیز اور بھی محسوس کریں کہ کیا روزے کے دوران کوئی ہماری طبیعت کی طرف چاہت ہوتی ہے، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، یا کسی اور چیز کی طرف جو روزے کی علاوہ تھی، ہوتی ہے؟ اگر جب چاہت ہو نا، اور وہ بے چینی ہو، وہ سمجھ لے قبولیت کا وقت ہے۔ کسی چیز کی چاہت ہو اور وہ چاہت شدت اختیار کر جائے، اب اللہ پاک جل شانہ کی امر سے چاہت آتی ہے، اللہ اس وقت آزما رہے ہوتے ہیں، میرا بندہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا طلب ہے اس کی، کیا تڑپ ہے، اس کے اندر کیا چاہت ہے، کیا چاہت۔ مثلا ایک بندہ ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے، سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، اور اس کے نقطے مٹ گئے ہیں، اور وہ یوں دے کے بیٹھا ہے۔ اب اس کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ سامنے فگر میرے آ جائیں، یا میری یہ سامنے جو ہے یہ کال میری مل جائے۔ اب اس کی چاہت ہے۔ اب ایک طرف چاہت یہ ہے، ایک طرف چاہت کھانے کی ہے، ایک طرف پینے کی ہے، ایک طرف جذبوں کی چاہت۔ اب یہ چاہتیں جس وقت آپ کے اوپر غالب ہونا، اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اب ظاہر ہے روزے کے ساتھ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، چاہت ٹوٹے گی، اور اللہ یہی چاہتا ہے
اللہ کہتا ہے طبیعت توڑ شریعت نہ توڑ، اپنی چاہت کو توڑ میرے حکم کو نہ توڑ. یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے، یہ اس کے خزانوں سے لینے کا وقت ہے. ضرور کیجیے گا. یہ ہر روزے دار کے ساتھ یہ چاہت کا ٹوٹنا آتا ہے. روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے. روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے. بندہ کہتے ہیں میں کھاؤں، پھر بندے کا نظم ہوتا ہے صبح یہ کھاؤں گا، 10 بجے یہ کھاؤں گا، دوپہر یہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا. اللہ ساری چاہتوں کو توڑ دیتا ہے. اب جس وقت چاہت کی طرف چاہت ہو، چاہت کی طرف چاہت ہو، رغبت ہو، اس طرف اللہ سے مانگے، اس طرف اللہ سے مانگے. ساتھ ایک ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا. کھانے کے بعد اور اس سحری کے بعد آپ خلال ضرور کریں. شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے. خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا. بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے. تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں. اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں. اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا. کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا. خلال کرنا اس لیے ہے کہ خلال کرنا اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں. اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی. تو انشاءاللہ یہ آج کے رمضان کا ہمارا سبق ہے. میں بھی محتاج ہوں، میرا بھی یاد ہو جائے، آپ کا بھی یاد ہو جائے، اور اس روزے کی برکتیں 100% مجھے آپ کو مل جائیں. سبق ایک دوسرے کو دہراتے رہا کریں، ایک دوسرے کو بتاتے رہا کریں. دوسروں کو بتانے والے کا پہلے سبق خود اپنا ہی پکا ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ کرے ہمارا یہ سبق موت تک پکا رہے، آخری وقت میں کہیں بھول نہ جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.